السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ 2 دن کے انقطاع کے بعد آج پھر سے درس ہوگا انشاءاللہ، اور ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے الرکن الاول فی الکیفیہ والنظر فی هذا الرکن فی مواضع۔ کتاب النکاح، اور اس میں یہ جو دوسرا باب ہے، اس میں ہم نے کہا کہ ینقسم الی 3 ارکان، اس کے 3 ارکان ہیں۔ الرکن الاول فی معرفت کیفیت هذا العقد، عقد نکاح کی کیفیت کی معرفت، اور الرکن الثانی فی محل هذا العقد، اس نکاح کا محل۔ الثالث فی معرفت شروط هذا العقد، اس عقد کی شروط کی معرفت کے بارے میں۔ تو ایک ایک کر کے ان ارکان پہ بات ہوگی۔ پہلا رکن جو ہے وہ ہے فی الکیفیہ، کیفیت، عقد نکاح کی کیفیت۔ کہتے ہیں ابن رشد والنظر فی هذا الرکن فی مواضع، اس رکن میں جو ہم بحث کریں گے وہ کئی جگہ پر ہے، یعنی اس کے مواضع کیا ہیں؟ فی کیفیت الاذن، ایک کہ اذن کی کیفیت کیا ہے، اجازت لینے کی کیفیت کیا ہے۔ ومن المعتبر رضاہ فی لزوم هذا العقد، اور اس عقد کے لزوم میں کس کی رضا کا اعتبار ہے، کس کی خوشنودی کا جو ہے اعتبار ہے۔ اور تیسرا جو ہے وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ أَمْ لَا، کیا اختیاری طور نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور وَهَلْ إِن تَرَاخَ الْقُبُولُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَزِمَ ذَلِكَ الْعَقْدُ أَمْ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ الْفَوْرُ، کہ اگر متعاقدین میں سے ایک، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک متاخر ہو، اس کا قبول کرنا مؤخر ہو، تو کیا یہ عقد پھر بھی لازم ہوگا؟ یہاں کی اس میں کیا ہے، شرط ہے الفور، فوری، جلدی۔ تو ایک ایک کر کے ان مسائل پہ بات کریں گے۔ ابن رشد کہتے ہیں الموضع الاول، پہلا موضع جو ہے وہ ہے الاذن فی النکاح علی ضربین، نکاح کے باب میں اذن جو ہے، نکاح کے باب میں جو اجازت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فهو واقع فی حق الرجال والثیب من النساء بالالفاظ، کہتے ہیں مردوں کے بارے میں اور ثیبہ عورتوں کے بارے میں یہ اذن جو ہے یہ الفاظ میں ہوگا۔ ثیب اس عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی ایک بار ہو چکی ہو اور اب وہ دوسری دفعہ اس کار خیر میں شریک ہونا چاہتی ہیں، اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ وَهُوَ فِي حَقِّ الْأَبْكَارِ الْمُسْتَأْذَنَاتِ وَاقِعٌ بِالسُّكُوتِ، اور یہ جو ہے ان عورتوں کے بارے میں، ان باکرہ عورتوں کے بارے میں جو غیر شادی شدہ ہوں، ان سے جو ہے یہ کیا ہے، یہ سکوت کے ذریعے واقع ہوگا، یعنی ان کی خاموشی کیا ہے، ان کی خاموشی اجازت ہے۔ تو گویا کہ اذن کی، نکاح میں اذن کی 2 قسمیں ہیں، ایک مردوں کے بارے میں اور سیبہ عورتوں کے بارے میں، اور دوسرا ان عورتوں کے بارے میں جو باکرہ ہیں، ابھی جن کی جو شادی شدہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو مرد ہیں اور عورتیں، سیبہ عورتیں، ان کے بارے میں یہ کیا ہے، ان کے بارے میں یہ الفاظ میں ہوگا، اور
باقرہ عورتوں کے بارے میں سکوت سے، یعنی وہ چپ رہیں تو یہ دلیل ہے ان کی اجازت کی. اعنی الرضا، کہتے ہیں یعنی میری مراد جو ہے وہ رضا. یہ رضامندی کس میں ہوگی؟ سکوت میں ہوگی. وَهُوَ فِي حَقِّ الْأَبْكَارِ الْمُسْتَأْذَنَاتِ وَاقِعٌ بِالسُّكُوتِ اعنی الرضا. وَأَمَّا الرَّدُّ بِاللَّفْظِ فَبِاللَّفْظِ، کہتے ہیں رہی رد کی بات، یعنی یہ تو اذن کی بات ہے، یہ تو قبولیت کی بات ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، مردوں اور سیبہ عورتوں کے بارے میں ایک، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سکوت، اور وہ ہے باقرہ عورتوں کے بارے میں. کہتے ہیں امر رد، رہی بات رد کی، یعنی کوئی نکاح کو رد کر دے تو کہتے ہیں فباللفظ، تو رد جو ہے وہ لفظ کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ لازمی ہے وہ کہنا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے. ولا خلاف فی هذه الجملہ، اس جملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو جملہ یہاں ہے اس جملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. الا ما حکی عن اصحاب الشافعی، سوائے اس کے جو اصحاب شافعی سے بیان کیا گیا ہے، ان اذن البکری اذا کان المنکح غیر اب ولا جد بالنطق، کہ باقرہ یعنی باقرہ جو ہے اس کا اذن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگر باقرہ کا جو اذن ہے اگر نکاح کرنے والا باپ کے علاوہ کوئی اور ہو یا دادے کے علاوہ کوئی اور ہو، یعنی باپ دادا نہیں بلکہ کوئی اور، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں یہ جو واقع ہوگا یہ واقع ہوگا نطق کے ذریعے، یعنی اس میں اعتبار جو ہے وہ نطق کا ہوگا ورنہ نہیں. اعتبار جو ہوگا وہ نطق کا ہوگا، وہ کسی اور کا نہیں. اگر باپ کے علاوہ یا دادا کے علاوہ کوئی اور ہو جو نکاح کرنے والا ہے، وہ باپ اور دادا کی صورت میں کیا ہے؟ باپ اور دادا کی صورت میں سکوت، اور جیسے کہ پہلے ہم نے بیان کیا وہ مسئلہ ہے. لیکن اگر باپ کے علاوہ کوئی اور ہو، دادے کے علاوہ کوئی اور ہو، تو پھر اس صورت میں باقرہ کا اذن بھی بول کے ہوگا، وہ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا. کہتے ہیں ابن رشد وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّ إِذْنُهَا بِالسَّمْتِ، کہ جمہور کا یہ کہنا کہ باقرہ کا اجازت جو ہے وہ خاموشی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل ہے للثابت من قوله علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیها. الأیم، ایم کہتے ہیں اس عورت کو جس کی شادی ہو چکی ہو اور پھر اس کی طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر مر گیا، تو نکاح جس کا ایک بار ہو گیا اس کو ہم اب جو ہے ایم کہیں گے. تو کہتے ہیں جو ہے نبی علیہ السلام کا یہ قول دلیل ہے الأیم احق بنفسها من ولیها، کہ ایم جو ہے وہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی کے بنسبت. والبکر تستعمر، اور باقرہ جو ہے اس سے اجازت لی جائے گی فی نفسها، اس کے نفس میں. وَإِذْنُهَا سَمَاتُهَا، اور اس کا اذن جو ہے وہ اس کا چپ رہنا ہے. گویا کہ یہاں تک جو ہم نے بات کہی اس کا خلاصہ ابن قدامہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْبِكْرُ فَإِذْنُهَا سِمَاتُهَا فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہتے ہیں کہ باقرہ جو ہے، باقرہ کا اذن جو ہے وہ اس کی خاموشی ہے اہل علم کے قول میں. اہل علم کے قول میں اس کی، اہل علم کے قول میں، اہل علم کے مطابق اس کا اذن جو ہے وہ اس کی خاموش رہنا ہے. ان اہل علم میں سے کون ہیں؟ شریح ہیں، امام شریح، قاضی شریح، اور امام شعبی، امام اسحاق ابن راہوی، امام نخعی،
امام ثوری، امام اوزائی، ابن شبرمہ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں ولا فرق بین کون الولی ابن او غیرہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ولی باپ ہو یا باپ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ وقال اصحاب الشافعی فی سمتها فی حق غیر الاب وجہان، امام شافعی کے اصحاب کہتے ہیں کہ اس کے چپ رہنے میں والد کے علاوہ کی اجازت یا والد کے علاوہ کی اجازت میں اس کی دو وجہیں ہیں، یعنی دو وجہ اس کی دو رائے ہیں۔ اگر والد کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں احدہما لا یکون اذنن، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اذن نہیں ہو سکتا، لأن الصمات عند عدم الاذن، کیونکہ چپ رہنا جو ہے یہ اجازت نہیں ہے، فلا یکون اذنن، اس لیے یہ اذن نہیں بن سکتا، وَلِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ الرَّضَى وَالْحَيَاء، اور اس لیے بھی کہ اس میں احتمال ہے رضامندی کا اور حیا کا، وغیرہما، اس کے علاوہ دیگر اسباب۔ کہتے ہیں فلا یکون اذنن، تو اسی لیے یہ خاموشی جو ہے یہ اذن نہیں ہوگی، کما فی حق السیب، جیسے کہ سیب کے حق میں ہے، وَإِنَّمَا اُکْتُفِیَ بِهِ فی حق الاب، بلکہ اس میں اکتفا کیا گیا ہے صرف والد کے حق میں، لأن رضاؤها غیر معتبر، اس لیے کہ اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ابن قدامہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، الأیم احق بنفسها من ولیہا، یہ حدیث اسے روایت کیا جماعہ نے سوائے بخاری کے، یعنی بخاری کے اندر یہ حدیث نہیں ہے، بقیہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ ہیں الثیب احق بنفسها من ولیہا، سیبہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے، من ولیہا اپنے ولی کے بنسبت، والبکر تستأذن فی نفسها، اور باکرہ جو ہے باکرہ سے اجازت لی جائے گی اس کے دل میں، وَإِذْنُهَا سَمَاتُهَا، اور اس کا اذن جو ہے وہ اس کا چپ رہنا ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اذن کی قسمیں یہ بیان ہوئی یہاں پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ واتفقوا على ان انعقاد النکاح بلفظ النکاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزویج، کہتے ہیں اس بات پہ اتفاق ہے ائمہ کا کہ نکاح جو ہے وہ منعقد ہوگا لفظ نکاح سے، لفظ نکاح سے، یعنی میاں شوہر اپنی بیوی سے کہے گا نکحتکی، وہ کہے گی قبلت، ممن اذنہ اللفظ، ان لوگوں کی طرف سے جن کا اجازت لفظاً ہے، وکذالک بلفظ التزویج، کہتے ہیں ایک تو لفظ نکاح سے منعقد ہوگا اور لفظ تزویج سے، یعنی کوئی کسی سے کہے تزوجتک، میں نے تم سے شادی کی، تو لفظ زوج استعمال کرے۔ تو نکاح اور زوج کے بارے میں کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کہ ان دو لفظوں سے نکاح منعقد ہوگا، جب یہ دو لفظ ادا کریں گے تو نکاح منعقد ہوگا۔ واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة، لیکن اختلاف ہے لفظ ہبہ، لفظ بیع، لفظ صدقہ سے، یعنی کوئی شخص کوئی عورت کسی مرد سے کہے وہبتک، میں نے اپنا آپ تجھے حوالہ کیا، میں عطا کرتی ہوں اپنا آپ تجھے، تو اسی طرح سے کوئی کہے بیتک نفسی، میں نے تجھے اپنا آپ بیچا، یا کوئی کہے صدقتک نفسی، میں نے اپنا نفس جو ہے تم کو صدقہ کیا، تو یہ لفظ ہبہ یا لفظ بیع اور یا لفظ صدقہ کیا اس سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَأَجَازَهُ قَوْمٌ، ابن رشد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی بعض علماء نے اجازت دی، وَبِهِ قَالَ مالک و ابو حنیفہ، یہی قول ابو مالک کا ہے اور ابو حنیفہ کا ہے رحمۃ اللہ علیہما۔ وقال الشافعی، اور شافعی فرماتے ہیں لا ينعقد الا بلفظ النکاح او التزویج، شافعی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ منعقد نہیں ہوگا مگر لفظ نکاح یا لفظ تزویج سے، یعنی اس بات پہ اتفاق ہے
کہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے زوجتک یا نکحتک یا زوجتکی نکحتکی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نکاح منعقد ہوگا ان لفظوں سے. لیکن وہبتکی یا جو ہے بیتکی یا صدقتکی، اس میں اختلاف ہے. ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں جائز ہے، اور شافعی کہتے ہیں نہیں، لفظ تزویج اور لفظ نکاح جو ہے کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. وسبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں حل ہوا عقد یعتبر فیہ مع النیہ اللفظ الخاص بھی، کیا نیت کے ساتھ ساتھ اس خاص لفظ کا اس میں اعتبار ہے؟ ام لیس من صحتہ اعتبار اللفظ، یا اس نکاح کی صحت میں جو ہے لفظ کے صحت کا اعتبار نہیں ہے، اس کی صحت میں لفظ کا اعتبار نہیں ہے. فمن الحقہ بالعقود التي يعتبر فيها الامران، کہتے ہیں اب جس شخص نے عقد نکاح کو دیگر عقود سے ملحق کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ جیسے دوسرے عقود ہیں، دوسری جو ہیں خرید و فروخت کے مسائل ہیں، یا اس قسم کی دوسرے جو ہیں عقد ہیں، دوسرے وعدے ہیں، دوسرے عہود ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں. قال، تو وہ کہتا ہے لا نکاح منعقد الا بلفظ النکاح، کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر لفظ نکاح یا لفظ تزویج سے. ومن قال ان اللفظ لیس من شرطہ، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ نکاح لفظ تزویج اس کے شرط میں سے نہیں ہے، بما لیس من شرطہ اللفظ، کہ جن کے شروط میں سے لفظ نہیں ہے، کہتے ہیں اجاز النکاح، اس نے نکاح کو جائز قرار دیا، بأی لفظ، جس بھی لفظ سے ہو. اتفق، جو وہاں پہ جو ہے کیا ہے جس پہ متفق ہو، اذا فہم المعنی الشرعی، جبکہ شرعی معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اس لفظ سے. انی انہ اذا کان بینہ وبین المعنی الشرعی مشارکہ، یعنی یہ کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میری مراد یہ ہے کہ جب اس کے درمیان اور شرعی معنی کے درمیان کسی قسم کا تعلق ہو، تو گویا کہ اگر شرعی معنی سے وہ ملتا ہے تو پھر جائز ہے، اگر نہیں تو جائز نہیں ہے. ابن رشد کہتے ہیں لا یصح الزواج عند احمد بغیر لفظ الانکاح والتزویج، کہ امام احمد کے نزدیک زواج نکاح درست نہیں ہے مگر لفظ انکاح یا لفظ تزویج سے. وبہذا قال سعید بن المسیب، یہی قول سعید بن مسیب کا ہے، وعطا اور امام عطا کا ہے، والزہری اور امام زہری کا ہے، وربیع اور ربیع کا ہے، والشافعی اور شافعی کا ہے. وقال الثوری والحسن بن صالح وابو حنیفہ واصحابہ وابو ثور وابو عبید وداود، اور کہا امام سفیان ثوری نے اور حسن بن صالح نے اور ابو حنیفہ نے اور ابو حنیفہ کے اصحاب نے اور ابو ثور نے اور ابو عبید نے اور داؤد نے کیا کہا؟ ینعقد بلفظ الہبۃ والصدقۃ والبیع والتملیک، کہ لفظ نکاح جو ہے یہ منعقد ہوگا چاہے لفظ ہبہ کے ذریعے سے ہو، چاہے لفظ صدقہ سے ہو، چاہے لفظ بیع سے ہو، چاہے لفظ تملیک سے ہو. یعنی اگر کوئی کسی سے کہتا ہے وہبتو کا، یا کوئی کہتا ہے کسی سے صدقتو کا، یا کوئی کہتا ہے کسی کو بیتو کا، یا کوئی کہتا ہے کسی کو ملکتو کا، تو ان تمام الفاظ سے کیا ہوگا؟ ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا. وفی لفظ الاجارت عند ابی حنیفہ روایتان، لفظ اجارہ میں ابو حنیفہ کی نزدیک دو روایتیں ہیں. یہ ابن قدامہ کہتے ہیں مغنی کے اندر، فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کسی سے اجرتک اور مراد جو ہے وہاں نکاح ہو، تو کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں ابو حنیفہ سے دو روایتیں جو ہے منقول ہیں. وقال مالک، امام مالک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ینعقد بذلک، کہ اس لفظ سے منعقد ہوگا اذا ذکر المہر، جب مہر کا ذکر ہو. واحتجوا بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوج رجلا امرأة، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو ایک شادی سے نکاح میں دیا. فقال،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ملکتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا اس بدلے میں جو تیرے ساتھ قرآن ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، تو وہاں لفظ تملیک آیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ تملیک سے بھی کیا ہوگا؟ لفظ تملیک سے بھی ہو جائے گا نکاح۔ تو یہ اقوال تھے اہل علم کے، اور یہ ساری جو ہے باتیں تھی یہاں پر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس نکاح کے بارے میں کس کا قول معتبر ہے کس کا نہیں، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔